اس طرح سے فلسطین کے عوام کے حقوق ختم کر دیے گئے، سلب کر لیے گئے۔ اسرائیل پچھلے 70 سال سے یہ کہہ رہا ہے، لیکن کیا مسئلہ حل ہوا؟ نہیں ہوا۔ جموں کشمیر کے حوالے سے بھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس خطے میں ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو، خدا نخواستہ، مگر میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جہاں تک جذبات کی بات ہے، لوگوں کے احساسات کی بات ہے، حریت کانفرنس آج بھی لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرتی سے ہم بہت ہی مایوس ہو چکے ہیں، بہت ہی مایوس ہو چکے ہیں کہ اس مسئلے کے حوالے سے بالکل یک طرفہ معاملہ دیکھا جا رہا۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے، جموں کشمیر کے حوالے سے بھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس خطے میں ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو، خدا نخواستہ، کہ ہم جنگ کی طرف آگے بڑھیں، ہم تصادم کی طرف آگے بڑھیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ کافی عرصے سے سرحدیں خاموش ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان جو سیز فائر ہے وہ قائم ہے، کوئی اب گولہ باری سے مر نہیں رہا، لیکن یہ ٹیمپرری بھی ہو سکتا ہے۔ کل کو خدا نخواستہ اگر حالات ایسے ہوئے، پھر ایک بار جنگ و جدل کے بادل ہمارے خطے میں بھی منڈرا سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر اور افضل ہے کہ ہندوستان کی قیادت، ہندوستان کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے، خاص کر میں حکومت کی بات کروں گا، جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے، وہ اس حوالے سے حقیقت پسندانہ اپروچ اڈاپٹ کرے اور اس بات کو تسلیم کرے کہ ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، بات چیت کرنی ہے۔ ایک خاکہ ہمارے پاس موجود ہے۔ جب ہم نے وزیر اعظم واجپئی صاحب کے ساتھ بات کی، جب ہم نے وزیر اعظم منموہن سنگھ کے ساتھ بات کی، جب ہم نے وزیر داخلہ ایل کے اڈوانی صاحب کے ساتھ بات کی، آگے بڑھنے کے وسائل تلاش کیے گئے، یہ دیکھا گیا کہ کس طرح سے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اسی سوچ اور اسی طریقہ کار کو پھر سے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر واقعی حکومت اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے۔ اب رہی بات انتخابات کی، انتخابات آپ نے دیکھا، پارلیمنٹ کے انتخابات بھی کشمیر میں ہوئے، اس کے بعد حالیہ انتخابات جو اسمبلی کے لیے ہوئے۔ اب اسمبلی کی اگر ہم بات کریں، اس اسمبلی کے اختیارات تو پہلے ہی ختم کر دیے گئے ہیں، ڈھانچہ بکھرا ہوا ہے، شیرازہ بکھرا ہوا ہے، مگر میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جہاں تک جذبات کی بات ہے، لوگوں کے احساسات کی بات ہے، حریت کانفرنس آج بھی لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے۔ میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا تاریخ سے انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ 31 مسلم کانفرنس بنی، ٹوٹ گئی، تحریک چلتی رہی، محاذ راز شماری بنی، ٹوٹ گئی، تنظیمیں بنی، ٹوٹ گئی، چلتی رہی تحریک، آواز اٹھتی رہی۔ عوامی ایکشن کمیٹی میرے والد نے بنائی، یہاں کے عوام کے حقوق کو آواز دینے کے لیے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج بنی 90 میں، آج کمزور ہے، لیکن میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو طاقت کی پالیسی ہے، یہ جو باقی معاملات ہیں، 2019 کے بعد جو صورتحال بنی، یک طرفہ جو اقدامات اٹھائے گئے، ہماری ریاست کے شیرازے کو پارا کر دیا گیا، ہمیں اسٹیٹ سے یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا، ہمارے زمینی حقوق، ہمارے نوکری کے حقوق، ہمارے وسائل، ہماری زمینیں، ان پر پالیسیز بنائی گئیں۔ یہ سارا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہ جموں کشمیر کے عوام کی آواز کو دبایا جائے، ہمیں مرعوب کیا جائے۔ مگر میں یہ بات ان سے کہنا چاہتا ہوں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب تک کشمیر کا ایک حصہ ہندوستان کے پاس ہے، جب تک کشمیر کا ایک حصہ پاکستان کے پاس ہے، اور اب تو حالات 2019 کے بعد انہوں نے خود ایسے بنا دیے ہیں کہ ایک حصہ چین نے لے لیا ہے اپنے قبضے میں، وہ بھی اب فریق بن گیا ہے اس مسئلے کا۔
حکومت ہند نے خود اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے۔ ہم نے بار بار یہ کہا اور کہتے رہیں گے کہ جموں کشمیر کا مسئلہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ کیا ہم انہیں تعاون نہیں دیتے؟ ہم انہیں پورا سپورٹ نہیں دیتے؟ اور ہمیں اس بات کا فخر ہے۔ لیکن ایک طرف سے حکومت آپ دیکھیے کہ پوری انتظامیہ، پوری گورنمنٹ، پوری ایڈمنسٹریشن اس کی طرف لگتی ہے، لیکن جب ہمارے مذہبی دن ہوتے ہیں جامع مسجد مقفل کر دی جاتی ہے، عیدگاہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اور حد کی بات یہ ہے کہ ربیع الاول کی چھٹی، نبی کی ولادت کی چھٹی بھی خود کو انہوں نے ڈیٹ چینج کر دیا۔ کیوں؟ ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیوں اس کو مسئلہ بنا رہے ہیں؟ رویت کا معاملہ شرعی معاملہ ہے، رویت کا معاملہ دینی معاملہ، یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے۔ اس کو آپ کیوں ہندوستان اور پاکستان کا معاملہ بنا رہے ہیں؟ یہ ایک دینی معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، اور شریعت کے جو ذمہ دار ہیں، جو یہاں کے علماء ہیں، جو یہاں کے مفتی اعظم ہیں، جو یہاں کی قیادت ہے، دینی قیادت ہے، اس کا فیصلہ وہ کریں گے، اس کا فیصلہ حکومت ہندوستان نہیں کرے۔ اس لیے ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخرکار جموں کشمیر میں یہ ہو کیا رہا ہے؟ جموں کشمیر ایک مسلم اکثریت ریاست ہے، جہاں کے عوام کے مذہبی حقوق، جہاں کے عوام کے انسانی حقوق، جہاں کے عوام کے سیاسی حقوق طاقت کے بل پر سلب کر لیے جا رہے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن سچائی جھوٹ سے چھپ، لوگ اب اندازہ لگا رہے ہیں، ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو تباہی کی طرف پورا خطہ جا رہا ہے۔ کس طرح سے فلسطین کے عوام کے حقوق ختم کر دیے گئے، سلب کر لیے گئے۔ اسرائیل پچھلے 70 سال سے یہ کہہ رہا ہے، لیکن کیا مسئلہ حل ہوا؟ نہیں ہوا۔ آج بلکہ نفرت اور جو اینگر ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا، جب تک وہاں کے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، فلسطین کے عوام کو جب تک اپنا حق نہیں ملے گا، تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جنگ بھی اگر ہوگی تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ آج جو مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے اس سے کشمیریوں کے دل بھی بہت اداس۔ ہم خود مظلوم ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم ان کے ساتھ اس دکھ اور مصیبت کی گھڑی میں کھڑا ہیں۔ ہم ان کو یقین دیتے ہیں انشاءاللہ جموں کشمیر کے عوام، یہاں کے مسلمان، جموں کشمیر کی لٹی پٹی قوم ان کے درد میں، ان کے حالات میں، ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، اور جو پوری دنیا کے جو آج ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان کو عقل دے، ان کو عقل سلیم دے کہ وہ دیکھیں اس مسئلے کا حل نکال۔ یہ ڈبل سٹینڈارڈز نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کیجئے، دوسری طرف سے آپ ہی تو اسرائیل کو ویپن دے رہے ہیں۔ آپ کی بندوقیں، آپ کے میسائل، آپ کے اسٹیل، آپ کے جہاز، آپ کے بم بیچارے مظلوموں پر گرائے جا رہے ہیں۔ اس لیے عالمی برادری سے ہم بہت ہی مایوس ہو چکے ہیں، بہت ہی مایوس ہو چکے ہیں کہ اس مسئلے کے حوالے سے بالکل یک طرفہ معاملہ